ہو کہ اللہ ہی کی ذات مجھے پیدا کرنے والی ہے، اللہ ہی کی ذات مجھے مارنے والی ہے، اللہ ہی کی ذات مجھے رزق دینے والی ہے، اللہ ہی کی ذات جو ہے مجھے دنیا میں لے آئی ہے، اور اللہ ہی کی ذات کے سامنے میں نے حساب دینا ہے۔ یہ ایک یقین کی کیفیت ہے۔ اب اس یقین کی کیفیت کے اثرات ہیں۔ جب مجھے یہ معلوم ہے کہ اللہ ہی کی ذات نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ ہی کی ذات نے جو ہے مجھے رزق دیا ہے، یہ تمام نعمات، دنیا کے معاملات، یہ سارے دینے والا وہی اللہ ہے، اس یقین کا اثر کیا ہوگا فکری طور پر؟ جب انسان سوچتا ہے نا، جس معاملے میں بھی یقین ہو، جب یہ سوچتا ہے کہ رزق دینے والا، اولاد دینے والا، اسباب مہیا کرنے والا، مسبب الاسباب اللہ ہے، تو جب اس بات کا اسے یقین ہو جاتا ہے تو باقی تمام چیزوں کی نفی کر دیتا ہے، باقی ہر شے کی نفی کر دیتا ہے۔ بھائی جب مجھے یقین ہے میرا رزق معین ہے اور اس اللہ نے دینا ہے، پھر بندوں سے کوئی امید نہیں رکھتا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا رزق اللہ کے پاس ہے اور اللہ ہی نے دینا ہے، پھر پیر فقیر پر یقین نہیں رہتا، پیر فقیر پر یقین نہیں رہتا۔ جب یہ یقین ہو، ہاں پیر فقیر کے عنوان سے فقط ایک بات کرتا چلوں، دعا کی نفی نہیں کر رہا میں، دعا اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ کسی بزرگ سے آپ رزق کے لیے یا اللہ کی نعمات کے حوالے سے آپ دعا کراتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن یہ یقین ہو کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ دینے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے دینے والا۔ یہ اگر 100% ہو، دوسرے احتمال کی نفی ہو ہمارے ذہن میں، تو اسے کہتے ہیں یقین۔ مجھے یقین ہے، کئی دفعہ میں نے جمعے پہ میں نے یہ عرض کیا، مجھے یقین ہے کہ سامنے والا کھانا جو ہے اس میں یقینی طور پر زہر ہے۔ اب اس یقین کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا میں اس کھانے کے قریب جاؤں گا، اسے کھاؤں گا؟ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے یہ زہر کھا لیا تو یقیناً موت ہو جائے گی، تو میں کبھی بھی اس کھانے کی طرف نہیں جاؤں گا۔ غالباً امام زین العابدین علیہ السلام سے اس فرمان کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ بھی آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ گناہ کا احتمال جو ہے ہمارے ائمہ سے بعید ہے، احتمال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی ائمہ کے متعلق ہمارا یقین اور عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، انہیں گناہ کا احتمال بھی نہیں ہے، گناہ کا احتمال بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب بندے کو اللہ کے عذاب کا یقین ہو جائے، کہ بھئی ایک بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ میں نے یہ کام کیا تو مجھے آگ لگ جائے گی، اگر یہ یقین ہو جائے تو مجھے بتائیں بھلا کوئی وہ اس کام کے قریب جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے آگ لگ جائے گی۔ اسی طرح گناہ جو ہے وہ اس یقین کی کیفیت پہ ہوتے ہیں کہ گناہ کے اثر کو جانتے ہیں کہ کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی تو عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہو جائیں گے، اس لیے وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے۔ ہم بعض اوقات یہ یقین کی کیفیت ہے، ہمیں بعض اوقات ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، ہم معصوم عن الخطا فقط وہی 14 ہیں، اس کے علاوہ ہر کسی سے گناہ کا احتمال ممکن ہے، تو ممکن ہے کہ گناہ میں وہ مبتلا ہو جائے۔ تو ہم اگر بعض اوقات گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ ہماری یقین کی کیفیات ہیں، ہمارے دراصل یقین کمزور ہیں۔ اگر یقین کمزور ہو تو گناہ کے قریب بندہ نہیں کمزور ہو تو گناہ کے قریب جاتا ہے، اگر یقین محکم ہو تو گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ بہت سارے معاملات ہیں معاشرتی، کیا کریں جی، معاشرے کا تقاضا ہے، گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔
کیا کریں جی خاندان کا تقاضا ہے، گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کیا کریں جی اولاد کی خواہش ہے، گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کیا کریں جی قبیلے کی خواہش ہے، گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہماری خوشی اور غمی کے بعض عمل ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمارا خیش، قبیلے، قوم، اولاد، ان پر یقین زیادہ ہے اور اللہ پر یقین کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہم ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں۔ ایک یقین کی کیفیت ہے، ایک ہے گمان کی کیفیت، ظن کی کیفیت۔ ظن کی کیفیت یہ ہے کہ بندے کو 70% جو ہے وہ ایک طرف کا احتمال ہو 70% کہ یہ کام ایسے ہوگا، 30% یا اس سے کم احتمال ہو کہ یہ ایسے نہیں ہوگا۔ یہ جو 70% ہے یہ ظن ہے، گمان ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو 30% ہے اس کو کہتے ہیں وہم، اور بعض اوقات یہی ہمارا 30% جو وہم ہے ہمارے شک کو ہمارے یقین کو کھا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہی وہم توہمات میں مبتلا ہو کے وہم پر ہمارا جو ہے وہ یقین ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں مختصر کروں، اصل مطلب پہ میں آؤں کیونکہ وقت بہت کم ہے، تو میں عرض کرتا چلوں، ایک وہم ہے، ایک گمان ہے، حسن ظن، گمان۔ ایک ہے شک۔ شک میں کیا ہے، کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں تو شک کی کیفیت کیا ہوتی ہے، 50% جو ہے وہ ہماری سوچیں ہوتی ہے کہ یہ کام ہوگا اور 50% نہیں ہوگا۔ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے شک پڑ گیا ہے کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، اب فیصلہ نہیں ہو رہا کہ یہ دوسری ہے یا تیسری ہے، تو اسے کہیں گے شک۔ اور اگر ایک طرف پلٹ گیا ہوں کہ نہیں میری یہ تیسری رکعت ہے، تو شریعت کہتی ہے تمہارا ظن غالب ہو گیا تو پھر اسی پر عمل کر اور قائم رہے اور تو اپنی نماز کو مکمل کر۔ اور اگر شک ہو گیا ہے کہ یہ دوسری ہے یا تیسری ہے، پھر جو ہے وہ شکیات نماز کے حوالے سے احکام ہیں توضیح المسائل میں، ان احکام کے مطابق عمل کر۔ یہ شکیات، یہ ہماری سوچوں کا محور و مرکز یہی ہے۔ دنیا کے معاملات ہوں، تجارت کے معاملات ہوں، آخرت کے معاملات ہوں، قبر کے معاملات ہوں، سوال و جواب کے معاملات ہوں، یعنی دنیاوی معاملات کہیں یا دینی معاملات، ہماری یہی کیفیات ہیں، یا یقین ہے یا ہمارا حسن ظن ہے یا وہم ہے یا شک ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں کی سوچوں کا اور کوئی تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ہمارا یقین کتنا ہے۔ کیا یقین ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے؟ جب اللہ رزق دینے والا ہے تو میں رزق کے لیے نکلا ہوں تو میں یہ کام کروں گا کہ جب میں رزق کے لیے نکلا ہوں تو دینے والا وہی اللہ ہے، میرے لیے اسباب مہیا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ جب دینا اس اللہ نے ہے تو پھر میں نافرمانی کیوں کروں؟ دینے والا وہی اللہ ہے تو پھر نماز میں کوتاہی کیوں کروں؟ گاہک چلا جائے گا۔ دینے والا وہی اللہ ہے تو پھر میں اس کی نافرمانی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ مشکل سب سے یہی ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین اگر نہیں ہے تو کیا حسن ظن ہے؟ حسن ظن بھی ہمارا کمزور ہے۔ حسن ظن یعنی غالب احتمال یہی ہے کہ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے گا۔ تو گزشتہ جو بحث ہماری چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ ہمیں اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نا امیدی سے بچنا ہے، مایوسی سے بچنا ہے کہ مایوسی کفر بھی ہے، گناہ بھی ہے، مایوسی سے بچنا ہے تو پھر اللہ پر یقین اپنا کامل کریں۔ ایک اللہ پر یقین کامل ہو۔ یقین اگر اتنا زیادہ 100% نہیں ہے تو کم از کم اللہ سے حسن ظن تو رکھیں۔ آپ جیسا اللہ سے حسن ظن رکھیں گے ویسا اللہ آپ سے برتاؤ کرے گا۔ اور دوسری بات جو مایوسی کو ختم کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل رکھیں۔ یقین بھی اللہ پر ہو، بھروسہ بھی اللہ پر ہو۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ،
جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بچوں کو بھروسہ والدین پر ہوتا ہے کہ والدین ہماری خواہشات پوری کریں گے، بچوں کو ہمیشہ بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہماری خواہش پوری کریں گے۔ یہ ایک طبعی طور پر، فطری طور پر انسان کے اندر موجود ہے۔ کیا ہمیں اللہ پر اور اپنے خالق اور رب پر بھروسہ ہے؟ کیا اس پر توکل ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے، توکل کرے، تو میں جو ہے ایسے ذریعے سے دیتا ہوں جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے بھی اللہ اسے رزق عطا کرتا ہے۔ تو توکل جو ہے وہ جب ہمارا بھروسہ ہو اللہ پر کہ مسبب الاسباب بھی وہی ذات ہے، اسی نے ہمارے لیے اسباب مہیا کرنے ہیں، تو پھر انسان جو ہے گناہ کی طرف بھی نہیں جاتا اور اللہ اپنی خصوصی رحمت بھی عطا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ پر توکل ہو، اور تمام اسباب کو پیدا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے، اسی اللہ پر یقین ہو کہ تمام اسباب مہیا کرے گا۔ بیماری ہے تو بیماری دور کرنے والا اللہ ہے، کوئی تکلیف ہے تکلیف دور کرنے والا اللہ ہے، کوئی غم وارد ہو گیا ہے انسان کی زندگی میں تو اس غم کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ تو مایوسی سے بچنا ہے تو ایک اپنا اللہ کی ذات پر یقین کامل کریں، اور دوسرا اللہ پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں۔ جب آپ بھروسہ رکھیں گے تو یہ ایک ایسی طاقت ہے جس کو بھروسے اور توکل کی طاقت مل گئی ہے، پھر وہ مخلوقات سے کبھی بھی مرعوب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا یقین جو ہے اس اللہ پر ہے۔ بہرحال وقت تمام ہو رہا ہے، تو ان دو اسباب پر ہم کام کریں، اللہ کی ذات پر یقین کو بڑھائیں، توکل بڑھائیں۔ یقین اگر کمزور ہے تو کم از کم آپ کو اللہ کی ذات پر حسن ظن ہونا چاہیے۔ جب حسن ظن ہوگا تو وہ کریم اللہ جیسا ہم اس سے توقع رکھیں گے ویسا ہمارے ساتھ برتاؤ کرے گا، کیونکہ وہ اتنا کریم ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، لیکن دنیا کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں، ایک دروازہ جو کھلا ہے، جو 24 گھنٹے کھلا ہے اور بخشش کے لیے تیار بیٹھا ہے، وہ اللہ کا دروازہ ہے، وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ اس اللہ کے دروازے پہ پہنچ جائے، اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اپنی کوتاہیوں کو یاد کرے اور پھر اس کی رحمت کو یاد کرے اور یاد رکھے۔ دعائے کمائل میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرا اللہ، تیری رحمت جو ہے تیرے غضب سے پہلے ہے۔ جب تیری رحمت غضب سے پہلے ہے تو عذاب سے بچنے کے لیے رحمت کی دعا کریں، اور کریم اللہ دنیا میں بھی سکون عطا کرے گا اور آخرت میں بھی سکون عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہماری یقین کی کیفیات کو اللہ بہتر فرمائے اور ہمیں مایوسی کے گناہ سے محفوظ فرمائے، یقین کی کیفیت عطا فرمائے اور توکل کی دولت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔